السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 11، 12 اور 13 کی تفسیر پیش کریں گے۔ یہ تفسیر تبیان القرآن سے پیش کی جا رہی ہے، جس کے مصنف ہیں علامہ غلام رسول سعیدی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد نہ کرو تو انہوں نے کہا ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ، سنو بے شک یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن ان کو شعور نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، اور جب ان سے کہا گیا اس طرح ایمان لاؤ جس طرح اور لوگ ایمان لائے تو انہوں نے کہا کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح بے وقوف ایمان لائے ہیں۔ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، سنو یہی لوگ بے وقوف ہیں لیکن ان کو علم نہیں ہے۔ سب سے پہلے یہاں ذہن میں سوال آتا ہے کہ منافقین اپنے آپ کو اصلاح پر کیوں سمجھتے تھے؟ وہ یہ گمان کیوں کرتے تھے کہ وہ اصلاح پر ہیں، وہ فساد برپا نہیں کر رہے؟ منافقین کا فساد دو طرح سے تھا۔ پہلا تو یہ کہ وہ کفار سے تعاون کر کے مسلمانوں کے راز ان پر ظاہر کر کے جنگ کی آگ بھڑکاتے تھے اور فتنوں کو جگاتے تھے، کیونکہ جنگ کے نتیجے میں زمین پر لہلہاتے ہوئے کھیت اجڑ جاتے تھے، مال اور مویشی ہلاک ہو جاتے تھے اور انسانوں کا قتل ہوتا تھا۔ دوسرا فساد ان کا یہ تھا کہ وہ زمین پر اللہ کی نافرمانی کرتے تھے اور شریعت کے ساتھ استہزاء کرتے تھے، یعنی بظاہر وہ یہ کہتے کہ ہم دین اسلام پر چل رہے ہیں، دین اسلام کے اصول و ضوابط قانون کو مان رہے ہیں، لیکن در پردہ وہ شریعت اسلام کا مذاق اڑاتے تھے، اور اس کے نتیجے میں زمین پر خون ریزی ہوتی تھی، فتنہ فساد ہوتا تھا۔ اور چونکہ منافقین کے دلوں میں بیماری تھی، اس لیے وہ اپنے آپ کو، اپنے اس فساد کو اصلاح اور اپنی اس شرانگیزی کو کار خیر گمان کرتے تھے۔ منافقین کا مقصد یہ تھا کہ ہم تو فساد کرنے سے بہت دور ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے علماء اور پیروں کی پیروی کرتے ہیں جنہوں نے انبیاء علیہم السلام سے تعلیم حاصل کی ہے، تو ہم ان کے طریقوں کو کیسے چھوڑیں اور اپنے گلے میں ایک نئے دین کا قلادہ کیسے ڈال لیں؟ اور ہم مسلمانوں کے خلاف جنگ کی آگ بھڑکا کر ان کو کمزور کر رہے ہیں تاکہ یہ نیا دین پھلنے پھولنے نہ پائے۔ لہٰذا لوگوں کو اس نئے دین سے دور رکھنے کی ہماری یہ کوشش لوگوں کی اصلاح اور ان کی خیر خواہی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس اینگل سے، اس طرز سے وہ اپنے آپ کو کار خیر کرنے والا، اصلاح کرنے والا سمجھتے تھے۔ اب ایسے منافقین، ایسے لوگ صرف عہد رسالت میں ہی موجود نہیں تھے، بلکہ یہ چیز اب تک موجود ہے۔ عہد رسالت سے لے کر آج تک فساد کو اصلاح کا نام دینے کا جو ایک تسلسل ہے وہ جاری و ساری ہے۔ ہر زمانے میں مفسدین کا یہی حال رہا ہے، جو لوگ دین میں نئی نئی بدعات پیدا کرتے ہیں اور نئے نئے مذاہب ایجاد کرتے ہیں اور الحاد اور بے دینی کی تحریکات چلاتے ہیں، وہ اپنی ان بدعات کو، مذاہب اور تحریکات کو نہایت خوشنما اور خوبصورت نام دے دیتے ہیں، جیسے محبت اہل بیت کے نام پر تعزیہ داری، ماتم اور سب صحابہ کی بدعات نکل آئی ہیں، اور توحید کے نام پر انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام کی شان اور عظمت کو کم کیا جاتا ہے، اور جب ان لوگوں کا محاسبہ کیا جائے تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، اہل بیت کی عظمت اجاگر کر رہے ہیں، شرک کو مٹا رہے ہیں۔ اسی طرح بعض غیر معتدل لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت کا اظہار میں غلو کرتے ہیں، نماز، روزہ اور دیگر فرائض باقاعدگی سے ادا نہیں کرتے، اور عید میلاد کے جلوس کو باقاعدہ میلوں ٹھیلوں کی طرح نکالتے ہیں۔ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب یہاں پہ اپنا تجربہ بیان کرتے ہوئے بریکٹ میں اس بات کو کوٹ کرتے ہیں کہ تمام جلسے جلوس جو ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے۔ میں نے برطانیہ میں کئی بار میلاد کے جلوسوں میں شرکت کی، جن کا وہ حال احوال بیان کرتے ہیں کہ وہ کس طرح کے ہوتے تھے، کہ جن میں نعت خوانی اور ذکر ہوتا ہے، کوئی غیر شرعی بات نہیں ہوتی، صبح سے جلوس نکلتا ہے اور ظہر سے پہلے ختم ہو جاتا ہے، اور تمام شرکاء جلوس باجماعت ظہر کی نماز پڑھتے ہیں۔ پھر جلسہ ہوتا ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور آپ کی سیرت کا بیان ہوتا ہے، اور عصر سے پہلے جلسہ ختم ہو جاتا ہے اور سب شرکائے جلسہ عصر کی نماز بعد جماعت ادا کرتے ہیں۔
کاش پاکستان کے شہروں میں بھی ایسا ہی ہو۔ اسی طرح آج بھی غیر معتدل لوگ ہمارے ارد گرد بھی پائے جاتے ہیں۔ ہم عید میلاد النبی کے موقع پر اس طرح کے بہت سے نمونے، بہت سی فضولیات اپنے ارد گرد ہوتے دیکھتے ہیں، جس میں ایک چیز جو مجھے بہت بری لگتی، جو میں نے فرسٹ ٹائم 2013 میں فیل کی ایک گاؤں میں، جہاں اپنی شادی کے بعد مجھے شفٹ ہوئی میں، اور وہاں مجھے یہ دیکھنے کو ملا کہ وہاں وہ لوگ سڑکوں کے کنارے چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں بنا لیتے تھے پتھروں سے، اینٹوں سے، اور ان کے اوپر وہ مختلف قسم کے ڈیکوریشن پیسز رکھ لیتے تھے، جیسے خانہ کعبہ، مدینہ منورہ، اور اسے لائٹنگ سے سجا لیتے تھے یا نقلی فاؤنٹین بنا لیتے تھے، اور اس طرح سے انہوں نے سڑکوں کے ارد گرد ایک جلسے جلوسوں کا، ایک میلے کا اہتمام کیا ہوا تھا، اور ساری رات ان کے جو ہیں وہ یہ تماشے چلتے تھے، اور لوگ جو ہیں وہ ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے جاتے تھے۔ عید میلاد النبی کا مقصد قطعاً یہ نہیں، نہ ہی کہیں قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے، نہ ہی کہیں صحابہ اکرام نے اس طریقے سے عید میلاد النبی کو منایا، اور نہ ہی اسلام ہمیں اس قسم کی فضولیات کی اجازت دیتا ہے۔ عید میلاد النبی کا مقصد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی ہے، اور اس آمد کی خوشی ہم سب سے بہتر اس طرح منا سکتے ہیں کہ اگر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بنائے ہوئے، ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کریں، نماز روزے کی پابندی کریں، تمام فرائض و واجبات کو ادا کریں، حرام سے دور رہیں اور حلال کام کریں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی محفلیں سجائیں، اور ان محفلوں میں کسی بھی قسم کی غیر اسلامی، غیر شرعی حرکات نہ ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے، نعتیں پڑھی جائیں، خوشیاں منائی جائیں، چراغاں کیا جائے، تبرک بانٹا جائے، یہ سب جائز ہے، لیکن کسی بھی چیز کو حد سے زیادہ کرنا یا کسی بھی چیز میں حد سے زیادہ گزر جانا یہ غلط ہے۔ اور آج کل تو یہ چیزیں بہت زیادہ عام ہوتی جا رہی ہیں، لوگ سارا دن جلوس میں گزارتے ہیں اور ان کی نمازیں قضا ہو رہی ہوتی ہیں، اور وہ جلوس جب سڑک سے گزر رہا ہوتا ہے تو سڑک پر چلنے والے بہت سے باقی لوگوں کو بہت سی تکالیف کا، بہت سی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ٹریفک بند ہو جاتی ہے، روڈ بلاکس ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح دہشت گردی کے خطرات بڑھ جاتے ہیں، کسی بھی قسم کا حادثہ رونما ہو سکتا ہے، اور پھر وہاں جلوس میں شرکت کرنے کے بعد جب وہ لوگ گھر آتے ہیں تو پھر انہیں باقی اپنی نماز روزے کا کوئی ہوش باقی نہیں رہتا، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ جلوس نکال کر شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا ثبوت دے دیا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ سب سے پہلا سوال جو ہے وہ نماز کے بارے میں ہوگا، سب سے پہلے جو پوچھا جائے گا وہ فرائض و واجبات کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور جو جلوس کی وجہ سے عوام الناس کو جن تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کا حساب بھی ہمیں دینا ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے اپنے ان جلوسوں کو غیر شرعی حرکات کا سبب نہ بننے دیں، اور ان کو مکمل شرعی حدود کے دائرے میں رہ کر ہم اس خوشی کو منائیں۔ اسی طرح اگر ہم محرم کی بات کریں تو ہمارا ایک مخصوص فرقہ آزادی کے نام پر کہ جی ہمیں اس چیز کی آزادی ہے، ہم جو چاہے کریں، پورے 10 دن بہت زور و شور سے، اور اس کے بعد 40 دن تک پورے ملک میں جو ہنگامہ بپا کر کے رکھتے ہیں، یہ بھی کسی طور مناسب نہیں، یہ بھی صحابہ کی شان، ان کی عظمت کم کرنے کا ذریعہ ہے، یہ بھی صحابہ کی شان میں گستاخی کا موجب ہے، نہ کہ ان کی شان بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ اس طریقے سے ایک عام چلتے پھرتے گھوڑے کو ان کے گھوڑے سے مشابہ قرار دے دینا، یا ان کے مزارات کی نقل تشبیہ بنا کے ان مزارات کو ان کے اصلی مزارات سے کی ایکول قرار دینا، یہ سب بہت غلط ہے۔ اور پھر ماتم کرنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتم کرنے سے سختی سے منع کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کسی بھی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی کا سوگ کرے، سوائے بیوی کے، کہ اس کے لیے سوگ کی مدت 4 ماہ 10 دن ہے۔ تو اس طریقے سے یہ تمام جو غیر ضروری رسوم ہیں، غیر ضروری چیزیں، غیر شرعی حرکات ہیں، یہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح بعض غیر معتدل مقرر اور شاعر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو اللہ تعالیٰ سے بڑھا کر بیان کرتے ہیں، یہ بھی بالکل غلط ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، پسندیدہ بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، نبی آخر الزماں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اے نبی، اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرتا۔
ان سب کے باوجود ہم یہ بات مانتے ہیں کہ اللہ عز و جل خدائے بزرگ و برتر وحدہ لا شریک ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے ہیں، اس کے نبی ہیں۔ آپ جو کچھ بھی عطا کرتے ہیں، جو کچھ بھی دیتے ہیں، وہ سب اللہ کی عطا سے، اللہ کی اجازت سے عطا کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات کو اللہ تعالیٰ سے بڑھا کر بیان کرتے ہیں، وہ بھی غلط کرتے ہیں۔ جیسا کہ وہ حضرت قتادہ بن نعمان کا واقعہ ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قتادہ بن نعمان کی نکلی ہوئی آنکھ کو دوبارہ لگا دیا اور آپ کے دست اقدس کی برکت سے اس آنکھ سے زیادہ نظر آنے لگا، تو اس میں یہ نکتہ آفرینی کرتے ہیں یہ لوگ کہ خدا کی دی ہوئی آنکھ سے اتنا نظر نہیں آتا تھا جتنا مصطفیٰ کی دی ہوئی آنکھ سے نظر آتا تھا۔ تو یہ بات غلط ہے، دونوں آنکھیں خدا کی دی ہوئی ہیں۔ فرق یہ ہے کہ پہلی آنکھ جو تھی وہ ماں باپ کے وسیلے سے، ماں باپ کے واسطے سے ملی تھی، اور دوسری آنکھ جو ہے وہ سرکار کے واسطے سے ملی تھی، وسیلے سے ملی تھی، سرکار کے ذریعے ملی تھی۔ تو فرق جو ہے وہ صرف واسطے کا ہوتا ہے، فرق صرف وسیلے کا ہے، دینے والی ذات صرف اور صرف خدائے بزرگ و برتر کی ہے۔ آگے اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، اور جب ان سے کہا گیا اس طرح ایمان لاؤ جس طرح اور لوگ ایمان لائے، تو انہوں نے کہا کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح بے وقوف ایمان لائے؟ علامہ ابن جریر نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے کہ اس آیت میں جس طرح اور لوگ ایمان لائے سے مراد اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور منافقین نے جو کہا کہ جس طرح بے وقوف ایمان لائے، اس سے ان کی مراد بھی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ حضرت ابن مسعود سے بھی مروی ہے، اور علامہ سیوطی نے بھی ان اقوال کو نقل کرنے کے علاوہ یہ بھی لکھا ہے کہ تاریخ ابن عساکر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اس سے مراد حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہم ہیں۔ لیکن ہمیں ان آیات کی تفسیر سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان لانے کے لیے جو ایک بہترین معیار ہے وہ صحابہ اکرام کے ایمان کا معیار ہے۔ اللہ عز و جل نے آگے فرما دیا کہ سنو، یہی لوگ بے وقوف ہیں لیکن ان کو علم نہیں ہے۔ منافقین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو جب جاہل کہا تو اللہ تعالیٰ نے سختی سے ان کا رد کیا، اور بلکہ کیا کہا، ان کی زیادہ جہالت بیان کی کہ وہ صرف جاہل نہیں ہیں بلکہ ان کو اپنی جہالت کا علم بھی نہیں ہے۔ جاہل ہونا بھی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک جاہل ہوتا ہے لا علم ہونا، پتہ نہ ہونا۔ جس شخص کو کسی چیز کا پتہ نہ ہو اس میں صرف ایک جہالت ہے، لا علمی ہے، صرف اسے پتہ نہیں ہے، اور جب اس کو اس چیز کا پتہ چل جاتا ہے یا اس کا مسئلہ بتا دیا جاتا ہے تو اس کی جہالت زائل ہو جاتی ہے اور اس کو ہدایت سے نفع پہنچتا ہے، یعنی اسے وہ بات معلوم ہو جاتی ہے تو وہ اس کے اوپر عمل پیرا ہو جاتا ہے۔ لیکن جو شخص جاہل ہو اور اسے اپنی جہالت کے بارے میں علم بھی نہ ہو تو یہ دگنی جہالت ہوتی ہے، یہ زیادہ جہالت ہے۔ یعنی ایک تو مجھے اس بات کا پتہ ہی نہیں، اور دوسرا میں اس چیز سے بے خبر ہوں کہ مجھے میری جہالت کے بارے میں علم ہی نہیں ہے۔ تو اللہ عز و جل نے یہی فرمایا کہ یہ ان کی جہالت جو ہے یہ سب سے بڑی جہالت ہے کہ انہیں اپنی جہالت کا علم ہی نہیں ہے۔ اور اس آیت کو اللہ نے اللہ سے شروع فرمایا، اسی جملے سے موقد فرمایا، جس کا حاصل یہ ہے کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ اسی جہالت میں رہیں گے بھی، یعنی ان کی یہ جہالت کبھی ختم نہیں ہوگی، ان کو اپنی جہالت کا کبھی علم نہیں ہوگا، یہ ہمیشہ اسی جہالت میں ڈوبے رہیں گے۔ اس آیت سے ہمیں ایک بات اور بھی معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ اکرام کو سب و شتم کرنا اللہ کو بہت ناگوار ہے، یعنی صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی کرنا یہ اللہ عز و جل کے نزدیک بہت برا فعل ہے۔ منافقین نے ایک بار صحابہ کو جاہل کہا تو اللہ نے قرآن پاک میں آیت نازل کر دی جس کا خلاصہ صاف الفاظ میں یہ بتا دیا کہ صحابہ جاہل نہیں بلکہ ان کو جاہل کہنے والے خود جاہل ہیں اور اپنی جہالت سے بھی جاہل ہیں، یعنی ان کا جہل جو ہے وہ دائمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی جہل سے برت کی اور ان کو جاہل کہنے والوں کی مذمت کی۔ منافقوں نے تو ایک بار صحابہ کو جاہل کہا تھا، لیکن اب جب تک قرآن مجید پڑھا جاتا رہے گا یہ کہا جاتا رہے گا کہ منافق جاہل ہیں، دائمی جاہل ہیں، دائمی جاہل ہیں، دائمی جہل میں گرفتار ہیں۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ پر سب و شتم کرنے والوں کا رد کرنا چاہیے اور صحابہ کا دفاع کرنا چاہیے کہ یہ سنت الہیہ ہے۔
اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے۔ ہمارے ہاں ایک مخصوص گروہ بہت شد و مد کے ساتھ، بہت شدت کے ساتھ ہمارے صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں بیان کرتا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی سنت سمجھتے ہوئے ایسے لوگوں کا شدید رد کرنا چاہیے اور صحابہ کرام کا دفاع کرنا چاہیے کہ میرے نبی کا ہر صحابی جنتی جنتی، یہ ہمارا ایمان ہے اور ہمیں اس پر کامل یقین ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں ہماری سورہ بقرہ کی آیت 11، 12 اور 13 کی تفسیر کا اختتام ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، جلد ملیں گے۔ اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔